سورہ فاتحہ کا مقامی نزول۔ سورہ فاتحہ کے نزول کے متعلق متعدد روایات ہیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس لیے محققین کا یہ موقف ہے کہ یہ سورت 2 بار نازل ہوئی، ایک بار مکہ میں اور ایک بار مدینہ میں۔ اور علامہ سیوطی نے ان تمام روایات کو جمع کیا ہے۔ واحدی نے اسباب النزول میں اور ثعلبی نے اپنی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ سورۃ فاتحہ مکہ میں ایک خزانے سے نازل ہوئی ہے جو عرش کے نیچے ہے۔ امام ابن ابی شیبہ نے مصنف میں اور ابو نعیم اور بہقی دونوں نے اپنی اپنی دلائل نبوہ میں، اور واحدی اور سلبی نے عذابی میسرہ از عمر بن شرجیل سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جب میں خلوت میں ہوتا ہوں تو ایک آواز سنتا ہوں، باخدا مجھے یہ خدشہ ہے یہ کوئی عجیب و غریب چیز ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرے گا، باخدا آپ امانت کو ادا کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں اور سچ بولتے ہیں۔ اسی اثنا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ اس وقت گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، اور کہا آپ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ورقہ کے پاس جائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت ابو بکر نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ ورقہ کے پاس چلیں۔ تو آپ نے پوچھا، تم کو کس نے بتایا ہے؟ تو انہوں نے کہا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پھر دونوں ورقہ کے پاس گئے اور اس واقعہ کو سنایا۔ آپ نے فرمایا، جب میں خلوت میں ہوتا ہوں تو مجھے اپنے پیچھے سے آواز آتی ہے، یا محمد یا محمد، تو میں بھاگنے لگتا ہوں۔ تو ورقہ نے کہا، آپ ایسا نہ کریں، جب آپ کے پاس یہ آواز آئے تو آپ ٹھہرے رہیں اور سنیں کہ وہ کیا کہتا ہے، پھر مجھے آ کر بتائیں۔ پھر جب آپ خلوت میں تھے تو آپ کو آواز آئی، یا محمد، کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اور اس کو وللضالین تک پڑھا اور کہا لا الہ الا اللہ۔ پھر آپ ورقہ کے پاس گئے اور اس کو یہ سارا واقعہ سنایا۔ تو ورقہ نے کہا، آپ کو بشارت ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی ہیں جس کے آنے کی ابن مریم کو بشارت دی گئی تھی، اور آپ کے پاس حضرت موسیٰ کے ناموں کی مثل ہے، اور آپ نبی مرسل ہیں۔ امام ابو نعیم نے دلائل نبوہ میں اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جب بنو سلمہ کے جوان مسلمان ہوئے اور عمر بن جموح کا بیٹا مسلمان ہوا تو عمر کی بیوی نے عمر سے کہا، تم اپنے بیٹے سے پوچھو وہ اس شخص سے کیا روایت کرتے ہیں۔ عمر نے اپنے بیٹے سے کہا، مجھے اس شخص کا کلام تو سناؤ۔ تو اس کے بیٹے نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین اور صراط مستقیم تک پڑھا۔ اس نے کہا، یہ کتنا حسین اور جمیل کلام ہے، کیا اس کا سارا کلام اسی طرح ہے؟ اس کے بیٹے نے کہا، ابا اس سے بھی زیادہ حسین ہے، اور یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ان تینوں روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی، اور امام ابن ابی شیبہ نے مصنف میں، ابو سعید بن عرابی نے معجم میں، اور طبرانی نے اوسط میں مجاہد کی سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب فاتحۃ الکتاب نازل ہوئی تو ابلیس خوب رویا، اور یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ وکیع اور فاریابی نے اپنی تفسیروں میں، ابو بکر بن انباری نے فضائل قرآن میں، امام ابن ابی شیبہ نے مصنف میں، عبد بن حمید اور ابن منذر نے اپنی تفسیر میں، ابو بکر بن انباری نے کتاب المصاحف میں، ابو شیخ نے العظمت میں، اور ابو نعیم نے حلیہ میں مجاہد سے روایت کیا ہے کہ فاتحۃ الکتاب مدینہ میں نازل ہوئی۔